السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی آج جو ہم ویڈیو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ 8606 کے حوالے سے ہے۔ امپورٹنٹ کویسچن بتائیں گے۔ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو موصول ہو سکیں۔ ہاں جی، دیکھیں سٹیزن شپ، ایجوکیشن اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کا یونٹ نمبر 1 جو ہے 43 پیجز پر مشتمل ہے، جس میں دیکھتے ہیں ہم کون کون سے سوالات ہیں۔ آپ نا اس میں سے یونٹ نمبر 1، 2 اور یونٹ نمبر 3 بھی کر لیں۔ یونٹ نمبر بلکہ ایسا کریں پہلے 5 یونٹ کر لیں، بس کافی ہیں آپ کو، اس کے بعد مزید کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے جی سوسائٹی کیا ہے، معاشرہ آپ سب کو پتہ ہے کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی ایک دو تعریف اس میں ڈال دینی ہے، یہ آپ نے سوال لازمی کر لینا ہے۔ اور معاشرے کی ساخت، معاشرہ کیسے بنتا ہے، کیا اس کا فریم ورک ہوتا ہے، اور اس کے عناصر کیا ہیں، سوشل اسٹرکچر کے ایلیمنٹس کون کون سے ہیں، بھی کس طریقے سے معاشرہ تیار ہوتا ہے، یا پھر یہ عناصر آ جائے گا ایلیمنٹس، یا پھر ٹائپس آ جائے گی کہ اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں۔ یہ ایک آفاقی جیسے ہوتا ہے، یونیورسلسٹک ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ تعلقاتی ٹائپ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ کویسچن جہاں پر ختم ہو جاتا ہے کہ معاشرہ کیا ہے، تو اس کی یا تو کہا جائے گا آپ کو اقسام لکھیں یا اس کے ایلیمنٹ لکھیں، بس یہ اس میں نہ آئے گا اس میں، لیکن معاشرہ جو ہے وہ لازمی آئے گا۔ اس کے بعد سوشل انٹریکشن یہ کیا ہے، تو معاشی تفاعل کسے کہتے ہیں، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور اس کے فارم آف انٹریکشن کے نمونے کون کون سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہ عموماً بہت کم آتا ہے۔ ہاں یہ آ سکتا ہے اس کی اہمیت، بجائے اس کو کرنے کی یہ اس کی اہمیت کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، سوشل انٹریکشن کیا ہے اور اس کی اہمیت بیان کریں، بھی کس طرح کسی کے ساتھ خوش آمدید کیسے کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کیسے کی جاتی ہے۔ تو نیکسٹ کویسچن جس میں دیکھیں کہ ہم میننگ اینڈ کریکٹرسٹکس آف کلچر، یہ بھی اہم ہے۔ بس انہی میں سے یا تو یہ ثقافت، یا پھر شروع والا معاشرہ اور اس کے ایلیمنٹ اور اس کے ٹائپس، یا پھر یہ میننگ آف کلچر، کریکٹرسٹکس آف کلچر، یعنی کہ اس کی ثقافت کی یہ کیا چیز ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کر لیں، انشاءاللہ آپ کا انہی دو میں سے ایک سوال آ جائے گا۔ یہ خصوصیات بھی اسی میں شامل ہو جاتی ہیں جو اوپر ہم سوال پڑھ رہے ہیں۔ ایک بار اسے خالی ریڈ کر لیں آپ، انشاءاللہ آپ کو یہ سارا سیم ٹو سیم لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ جسٹ ایک بک ہوتی ہے، اس کو آپ پڑھ کر اور پھر اپنے الفاظ میں بھی یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد نیکسٹ اس میں کوئی نہیں کرنا، ایلیمنٹس کو چھوڑ دیجئے۔ اور نیکسٹ اس میں جو سوال ہے اس ختم ہے۔ نمبر 2، گروپ اینڈ ڈائنامک، گروپ ڈائنامکس کیا ہیں، گروپ کسے کہتے ہیں، گروہ کی تعریف اس کو یاد کر لیجئے، گروپ ڈائنامک کسے کہتے ہیں، اور کانسیپٹ آف گروپ ڈائنامک، یہ ایک سوال ہے جو اہمیت کے حوالے سے ہے۔ ان میں ٹوٹل 2 ہی سوال ہیں، 2 میں سے یا وہ آتا ہے یا یہ آتا ہے، تو ایک تو یہی ہے گروپ ڈائنامک کسے کہتے ہیں، اور نمبر 2 پر اس میں جو سوال ہے وہ ہے یہ تو اسی میں شامل ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں جی، گروپ فنکشنز بھی اسی میں استعمال ہو جائے گا، گروپ نامز بلکہ یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے، گروپ نامز بھی۔ تو دوسرا سوال اس میں یہ ہے فیچرز آف گروپ، یہ بھی بلکہ اسی ایک ہی میں شامل ہے، یعنی ان میں یہ ٹوٹل پورا سوال نہیں دیں گے، ان میں سے کوئی سا بھی پوائنٹ اٹھا کر دے سکتے ہیں آپ کو۔ ٹھیک ہے جی، اور گروپ کی کارکردگی بہتر لکھنا، ٹیچرز رول یہ بھی آ سکتا ہے، ٹیچرز رول بھی آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس یہ 2 سوال ہیں، اس کے علاوہ اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ دیکھو یونٹ ہی ختم ہو گیا ہے، تو اس میں سے ایک سوال لازمی آنا ہے گروپ ڈائنامک میں سے، تو ان کے پوائنٹ جو ہیں ان کو دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے۔ نمبر 3 جو ہے میننگ آف سوشلائزیشن، کیا تعریف اس کی ایک ڈال دیں، اور سوشلائزیشن پروسیس کو چھوڑ دیں، یہ موبلائزیشن چھوڑ دیجئے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے ٹائپ آف سوشلائزیشن، یہ سوال آ سکتا ہے اس میں سے۔ سوال نمبر 1 ٹائپ آف سوشلائزیشن، سوال نمبر 2 سٹیجز آف سوشلائزیشن۔ ٹھیک ہے جی، ایجنٹس بھی اسی میں شامل ہو جائے گا۔ اور نیکسٹ اس میں جو سوال ہے وہ ہے ٹیچرز ایز اے رول ماڈل، بس یہی 2 سوال ہیں، سوشلائزیشن یا پھر یہ ٹیچر ایز اے رول ماڈل۔ اگر ان میں سے کوئی ایک سوال انشاءاللہ آ جائے گا۔ یونٹ نمبر 4 دیکھ لیں، اور ڈیفینیشن آف سوشل انسٹرکشنز، اور اس میں دیکھیں کریکٹرسٹکس آف سوشل انسٹرکشنز کر لیجئے نمبر 1، اور
فنکشنز بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے، اور نمبر 2 پر یہ ٹائپ بھی اسی میں سوشل انٹریکشن بھی شامل. یہ اب یونٹ نمبر 2 جو کیا تھا نا 4 بھی سیم ویسے ہی ہے، 2 کریں 4 کریں ایک ہی بات اس میں آ جائے گی. اور اس میں لاسٹ بار جو ایک لاسٹ سے بھی لاسٹ بار آیا ہوا تھا یہ ایڈوانٹیج آف فیملی، خاندان کے جو فوائد اور یہ خاندان کی بات کی جا رہی تھی وہ آیا ہوا تھا سوال. تو نیکسٹ اس میں ہے، ان کو چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے، سیاسی اداروں کے خاص فرائض یہ بھی چھوڑ دیجئے. ہاں جی، یہ فنکشنز آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز یہ ایک سوال ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے جی بس. اور یونٹ نمبر 5 میں سوشل کنٹرول کیا ہے، اس کی تعریف لکھنا ہے، پرپز اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. نمبر 2 اور نمبر 3 فارمز اس کی کون سی ہوتی ہیں، اور نمبر بس یہی ہیں. اس کے علاوہ یہ رسمی کنٹرول معاشرتی کنٹرول کے ادارے کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں، بس یہ 2 سوال دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کا یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. نیکسٹ جو ہے اس میں نیکسٹ کوئی نہیں ہے. یونٹ نمبر 6 کو چھوڑ دیجئے، پھر یونٹ نمبر 9 میں چلے جائیے، اور یونٹ نمبر 9 کو آپ کر لیجئے ریڈ. اینڈ دیکھتے ہیں جی کیا ہے یونٹ نمبر 9. چلیں جی آپ ایسے کریں یونٹ نمبر 9 کو ویسے نارملی ریڈ کر لیں بس. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.